آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس دنیا کو جنت الکافر یعنی کہ کافر کی جنت کہا گیا ہے؟ تو ایک جزئی کا لحاظ کرتے ہوئے کہ دنیا وہ مقام ہے جہاں پر من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی ہے، اور جنت وہ مقام ہے جہاں اللہ کے فضل سے من چاہی ہوگی۔ تو جس نے دنیا پر رب چاہی کو چھوڑ کے من چاہی اختیار کی، اس نے اپنی دنیا کو جنت بنا لیا۔ اور مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ اس لیے ہے کہ مومن دنیا میں وہ نہیں کرتا جو اس کی جی میں آتا ہے، بلکہ مومن تو وہ کرتا ہے جو اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ اور مومن جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند بناتا ہے تو یہی پابندی مومن کے لیے سرخروئی کا سبب بن جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ اگر پتنگ بلندیوں میں جا کے کہے کہ میں تو اس سے آگے بھی جا سکتا تھا، لیکن اس دھاگے نے مجھے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آگے جانا میرے لیے مشکل ہے، تو بات یاد رکھیں یہ پتنگ کی بھول ہے۔ پتنگ کو تمام ملنے والی سرفرازیاں، بلندیاں، رفعتیں اس دھاگے کی گرفت کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ پتنگ دھاگے کی گرفت سے نکل جائے تو یہ کھائیوں میں جا کے گرے گا اور جھاڑیوں پر جا کے گرے گا، پارا پارا ہو جائے گا، اس کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ بات یاد رکھیں اگر ہم نے دنیا میں اللہ کی منشا کے مطابق زندگی نہ گزاری تو ہمارے اوپر بھی خسارے کا دروازہ کھلے گا، اور آخرت میں تو ایسے خسارے کا دروازہ کھلے گا کہ جس کا سد باب ناممکن ہوگا۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ